جب انسان کے ذہن سے اللہ کی بندگی کا خیال نکل جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس غفلت کے نتیجے میں نافرمانی ہوتی ہے۔ اس غفلت کے نتیجے میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اور جب اللہ کی یاد زندگی سے نکل جاتی ہے تو پھر شیطانی وسوسے اور نفسانی خیالات یہ زندگی پر غالب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اللہ کے حکم کا پورا کرنا اور زندگی کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ مشکل ہونے لگتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان یہ وسوسہ اور یہ خیال دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم اتنی غلطیاں کر چکے ہو، اتنے گناہ کر چکے ہو، اب تمہارا کیا ہوگا؟ اور اگر بالفرض تم نے توبہ کر بھی لی تو کون سے تم اپنی توبہ پر جم پاؤ گے؟ آج توبہ کرو گے اور 4 دن بعد پھر وہی غلطی کرو گے، تو پھر ایسی توبہ سے فائدہ کیا؟ شیطان یہ وسوسہ اور نفس یہ خیالات دل کے اندر پیدا کر کے ہم کو توبہ کرنے سے روکتے ہیں، اور پھر توبہ کی طرف سے غفلت ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر بندے پر جب گناہوں سے توبہ نہیں ہوتی، نافرمانیوں سے توبہ نہیں ہوتی، اور ایک عرصہ گزر جاتا ہے، ایک مدت گزر جاتی ہے توبہ کے بغیر، تو پھر وہ جو بدعمالیوں کی سیاہی ہے، بدعمالیوں کی جو نحوست ہے، وہ نحوست پھر خیر کے کاموں سے بندے کو دور کرتی چلی جاتی۔ تہجد، فرض، قرآن، ذکر، دعا، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے زندگی سے نکلتی ہیں۔ جب نکلنا شروع ہوتی ہیں تو احساس بھی ہوتا ہے، خیال بھی آتا ہے، تو شیطان اس وقت یہ دھوکہ دیتا ہے کل سے شروع کر دوں گا، اب تو جو کچھ ہو گیا کل سے انشاءاللہ ضرور کروں گا، اور وہ کل نہیں آتا اور عمل چھٹتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایک عمل چھٹتا ہے، وہ سبب بنتا ہے دوسرے عمل کے چھوڑنے کا، اور جب کثرت سے اعمال چھوٹنے لگتے ہیں تو پھر شیطان پھر دھوکہ دیتا ہے کہ میاں فجر تم نے پڑھی نہیں، اب ظہر پڑھ کے کیا کرو گے؟ میاں تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو، قرآن پڑھ کے کیا کرو گے؟ میاں تم نے جماعت سے نماز تو پڑھی نہیں، تمہارے ذکر کا فائدہ کیا؟ اس طرح کے دھوکے شیطان دیتا ہے، اور بندہ ان دھوکوں میں پھنس جاتا ہے۔ کیا بات تو صحیح ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں نہیں اور قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں، بتاؤ ایسے قرآن سے کیا فائدہ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اثر سے پاک ہے، اللہ کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔
ہماری ان سے لڑائی ہو گئی، اور لڑ کر جب ہم آئے راستے میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے اوپر بھی غصہ کر دیا۔ سبزی والے کی دکان پہ پہنچے تو اس کے اوپر بھی غصہ کر دیا۔ میں مول صاحب کو کیا ہو گیا؟ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب مولوی صاحب دوسرے وقت آ کے کیا کہتے ہیں، بھائی معاف کرنا یار، کیا بتاؤں، ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی، اس غصے میں تھا میں، اس کی وجہ سے تم سے میں نے ایسا کہہ دیا، اس کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے غصے کا اثر میری طبیعت پر تھا، اس اثر کی وجہ سے میں نے ان کو متاثر کیا۔ اللہ اس اثر سے پاک ہے، اللہ اس اثر سے پاک ہے کہ جی آپ نے صبح فجر کے وقت غلطی کی تھی، اللہ کو آپ پر غصہ آ گیا، اب اشراق کے وقت اللہ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہو جائے؟ ابھی تو غصہ آپ نے دلایا تھا، ابھی اشراق کے وقت غصہ کیسے ٹھنڈا ہو جائے گا؟ تو غصے کا اثر تو باقی ہی رہے گا، تو اشراق پڑھنے سے فائدہ کیا، قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا؟ اللہ اثر سے پاک ہے۔ ہر عمل کا اجر الگ ہے اور ہر عمل کے چھوڑنے کا نقصان الگ ہے۔ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ فجر کی نماز کے نہ پڑھنے کا نقصان بالکل سیپریٹ ہے، الگ چیز ہے، اور میں نے قرآن پڑھ لیا، اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا اثر، یہ بالکل سیپریٹ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن کا کوئی اجر نہ ملے۔ وہ میں صبح ان سے لڑ لیا تھا تو دوپہر میں انہوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا کہ بھئی میں غصہ ہوں، میں کھانا تمہیں کیوں کھلاؤں؟ اگر اللہ کی ذات پر ان چیزوں کا اثر ہوتا تو بندہ ایک نافرمانی کرتا، دن بھر کا سب کچھ اللہ بند کر دیتے، کھانا بند، پانی بند، ہوا بند، ساری نعمتیں سب بند، اگر اللہ کی ذات پر کسی عمل کا تاثر ہوتا۔ اس لیے اللہ کے ہاں اعمال کے بدلے، ہر عمل کا بدلہ بالکل الگ ہے۔ حدیث شریف ہے، کل ہی سبق میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اور میکائیل دونوں لے گئے اور بہت ساری جگہ ٹہلایا گھمایا، لمبی حدیث ہے۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے اوپر لے گئے اور اس درخت میں بہت بڑا ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کے اندر اللہ کے رسول، جبریل اور میکائیل تینوں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں جو قوم آباد ہے، آدھا جسم اس کا اتنا حسین ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آدھا جسم ان کا اتنا حسین ہے کہ اس جیسا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، اور آدھا جسم اتنا بدصورت ہے کہ اس جیسا بدصورت جسم میں نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر جبریل نے ان لوگوں سے یوں کہا کہ یہ جو نہر بہہ رہی ہے اس میں کود جاؤ، تو وہ سارے لوگ اس میں کود گئے، اور پھر جب اس میں سے باہر نکلے تو ان کے پورے جسم حسین تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ہوا؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھ لی، جھوٹ بھی بول لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، دھوکہ بھی دے دیا، سجدہ بھی کر لیا اور ماں باپ کی نافرمانی بھی کر لی، کہ نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، جس کی وجہ سے
ان کے آدھے جسم حسین اور آدھے جسم برے، لیکن اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیا، اور پھر اس نہر میں غسل دے کر ان کے جسم پر جو ان کے برائیوں اور گناہوں کی علامت تھی، اللہ نے اس علامت کو بھی ان سے دور کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکی اور برائی دونوں چلیں گی، کیونکہ دارالامتحان ہے، کوئی سوال صحیح کرے گا، کوئی غلط کرے گا تو ہوگا۔ امتحان گاہ میں کوئی بچہ سوال کے جواب صحیح لکھ دے گا اور کوئی بچہ غلط لکھے گا، کوئی تھوڑے صحیح لکھے گا، زیادہ غلط لکھے گا، کوئی زیادہ صحیح لکھے گا، تھوڑے غلط لکھے گا۔ امتحان کی جگہ ہے۔ ہاں 50%، 33% پر پاس ہو جائے گا، 33% پر پاس ہو جائے گا۔ جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو معاف کر کے اور اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا، اللہ نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ اکبر، ہمارے آپ کے ساتھ، کہ دنیا کا قانون تو 33% پر پاس کرنے کا ہے، اللہ کا قانون اس امت کے لیے، اللہ کا قانون اس امت کے لیے اور اس امت میں بھی صحابہ کے بعد والوں کے لیے، صحابہ کے بعد والوں کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ 10% پہ ہی پاس کر دیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس امت میں صحابہ کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے، تم اس میری موجودگی میں اگر دین کا 10واں حصہ چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، لیکن میرے بعد میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر وہ دین کے 10ویں حصے پر بھی چل لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس امت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ 10% پہ ہی پاس کر دیا۔ کیسے پاس ہوں گے؟ اس زمانے میں سمجھنا کتنا آسان ہے، لاک ڈاؤن میں بغیر امتحان دیے پاس ہو گئے کہ بھائی ہائی اسکول، انٹر، بی اے، جتنے امتحان تھے سب میں بغیر امتحان کے پاس۔ کہ بھائی کیا ہوا کہ جی ماضی میں جو کچھ کیا تھا اسی کی بنیاد پر، ہاں تو ایسے ہی جب دنیا میں بندے یہ کر سکتے ہیں تو اللہ ہے نا، اللہ تو اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ تو ہمارے یہاں نا امیدی اور مایوسی نہیں ہے۔ کتنا بڑا خطا کار، کتنا بڑا مجرم، کتنا بڑا گناہگار، یہ در ایسا ہے کہ اس در پر آ کر جو یہ کہہ دے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے لیے بلا شرط معافی کا اعلان ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، اور صرف معافی نہیں کرتا، معاف کر کے پھر رحم بھی کھاتا ہوں، معاف کر کے پھر رحم بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنے مہربان۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جب کوئی نبی آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا موسیٰ
جب مجھے کوئی نبی آواز دیتا ہے تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ اللہ اگر کوئی ولی آپ کو پکارے تو فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ اللہ اگر کوئی متقی آپ کو پکارے تو فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ اچھا، اللہ اگر کوئی پاپی، مجرم، خطاکار، گناہگار، سیاہکار وہ آپ کو پکارے تو فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں آیا، میرے بندے میں آیا، میرے بندے میں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ، نبی جو معصوم ہوتا ہے، جس سے گناہ ہو نہیں سکتا، وہ پکارے تو آپ ایک بار کہیں، ولی جو گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، وہ پکارے تو ایک بار، متقی جو اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں بسائے ہوتا ہے، وہ آپ کو پکارے تو ایک بار۔ اور اللہ نافرمان، مجرم، باغی، سیاہکار، بدکار وہ آپ کو پکارے تو آپ اس کی جواب میں 3 بار کہتے ہیں، اللہ ایسا کیوں؟ دنیا تو اپنوں کی آواز پر لبیک کہتی ہے، بیگانوں کی آواز پر اس طرح دوڑے چلے جانا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ فرمایا کہ موسیٰ، نبی کو اپنی نبوت پر اعتماد ہے، میں نبی ہوں، میں اللہ کو پکاروں گا، اللہ میری پکار کا جواب دے گا۔ ولی کو اپنی ولایت پر اعتماد ہے کہ میں نے اللہ سے یاری لگائی ہے، اللہ میرا دوست ہے، اور میں جب اللہ کو پکاروں گا تو اللہ میری پکار کا جواب دے گا۔ اور متقی کو اپنے تقوی پر اعتماد ہے کہ میں اللہ کا اتنا دھیان رکھتا ہوں، اتنا خیال رکھتا ہوں، اتنا اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک ایک کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں، اب اگر میں کسی وقت اپنے اللہ کو آواز دوں گا تو میرا اللہ میری آواز سنے گا۔ تو نبی کو نبوت پر، ولی کو ولایت پر، متقی کو تقوی پر، ان سب پر اعتماد ہے، اس لیے جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو بڑے مطمئن ہو کر پکارتے ہیں کہ جی اب میں نے پکار لیا اور میری پکار تو سنی جائے گی۔ لیکن گناہگار، باغی، مجرم، سیاہکار یہ تو پہلے پکارتے ہوئے ہی ڈرتا ہے کہ میں پکاروں، پتہ نہیں جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں میری بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، پتہ نہیں مجھے دھتکار تو نہیں دیا جائے گا، پتہ نہیں مجھے دھکے تو نہیں دے دیے جائیں گے، پتہ نہیں میری آواز سے منہ تو نہیں موڑ لیا جائے گا۔ وہ بیچارہ لرزتا، کانپتا، ڈرتا، سہمتا، پکارتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے، میں کہاں اس لائق کہ میری آواز کو سنا جائے، میں کہاں اس لائق کہ میری بات کا کوئی جواب دیا جائے، میں کہاں اس لائق کہ کوئی میری آواز پر چل کر آئے، میں اس لائق ہوں ہی نہیں۔ تو وہ ڈرے سہمے انداز میں ایک مرتبہ پکارتا ہے، اس کی پکار کو سن کر میں جلدی جلدی جواب اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں میرے بندے کے دل پر مایوسی طاری نہ ہو جائے، اور یہ مایوس ہو کر کے واپس نہ چلا جائے، اور یہ کہیں اپنا منہ موڑ نہ لے، اس لیے میں جلدی جلدی کہتا ہوں میرے بندے میں آ گیا، میرے بندے میں آ گیا، میرے بندے میں آ گیا، تاکہ وہ اپنا دکھڑا مجھے سنا سکے۔ اتنا پیار، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اتنا پیار کرتے ہیں، بالکل دنیا سے الٹ۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے، اور جو جتنی خدمت کرتا ہے، اور جو جتنا وقت پر کام آتا ہے، اس کی آواز لپک کر سنی جاتی ہے، اس کی بات فوراً پوری کی جاتی ہے،
اور جو نافرمان ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، جو بغاوت کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے دروازے پر بھی نہیں آنے دیا جاتا، دور سے پولیس کا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بغاوت کرنے والا میرے گھر کے قریب نہ آ جائے۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ باغی کو پہلے قریب آنے دیتے ہیں، باغی کو پہلے قریب آنے دیتے ہیں کہ اس کو آنے دو۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو معافی پسند ہے، اللہ کو معافی پسند ہے، اور یوں فرمایا میرے بندوں میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، کسی کو بھی میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، میں تو تمہیں معاف ہی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کروں؟ تم معافی نہیں مانگتے، کیا کروں؟ تم معافی نہیں مانگتے، میں تو تمہیں معاف ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب کوئی بندہ معافی کے ارادے سے ذرا سی کوشش کرتا ہے، اللہ فوراً اس کی کوشش کو قبول فرما کر اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، شیطان بھی یہ جانتا ہے کہ رب کریم ہے، رب رحیم ہے، رب غفور ہے، میری ساری زندگی کی محنت پر ایک جملے سے پانی پھر جائے گا، اس لیے وہ غلطی کرنے والوں کو بار 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 انجیکشن لگاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی کہنے والا اس کے پاس جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد فوراً اس کی اوور ہالنگ کرنے آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تاثیر رکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تاثیر رکھتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی اللہ کے بندے سے اللہ کی بات کرتا ہے، توبہ اور استغفار کی یاد دلاتا ہے، معافی کی یاد دلاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگنے، جذبہ پیدا ہوتا ہے غلطیوں کو چھوڑنے کا، فوراً شیطان آ کر انجیکشن لگاتا ہے۔ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کرنے کو چلی، میاں زندگی کے اتنا عرصہ گزر گیا، کون سا کرم ہے جو تم نے نہیں کیا ہوگا؟ اب چلے ہو بڑے ملا بننے کے لیے، اب چلے ہو تم بڑے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، ذرا دیکھو پیچھے تم کیا کیا کر کے آئے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ وہ اتنی تصویریں سامنے لا کر رکھ دیتا ہے کہ یہ توبہ کا ارادہ کرنے والا اپنے ارادے سے بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان کی باتوں میں آ کر سوچنے لگتا ہے کہ بات تو صحیح ہے یار، کیا میں اور کیا میری توبہ، کیا ہوگا میری ایسی توبہ سے؟ کون سا گناہ میں نے نہیں کیا؟ زنا میں نے کیا، شراب میں نے پی، جوا میں نے کھیلا، جھوٹ میں نے بولا، دھوکہ میں نے دیا، ظلم میں نے کیا، ناانصافی میں نے کی، نمازیں میں نے ضائع کی، قرآن میں نے چھوڑ دیا، اللہ کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا، جو بغاوت ہو سکتی تھی سب کر چکا ہوں، اب بھلا میری توبہ سے کیا ہوگا؟ اب بھلا میرے اس بڑھاپے میں آ کر کے اور اپنی زندگی کو بدل لینے سے کیا فائدہ؟ شیطان اس طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال کر ہم کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے، اور دل کی غفلت پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، میری زندگی کا مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے یہ دو جملے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، میرا مقصد زندگی اللہ کی بندگی، میرا مقصد حیات اللہ کی یاد۔ جب ان دو جملوں کو یاد رکھے گا، اب ہر عمل کے وقت یہ خیال آئے گا کہ میرا یہ عمل بندگی کے خلاف تو نہیں ہے، اور بندگی
کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں ایک غلام اپنے آقا کے سامنے جیسے رہتا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ویسے رہنا آ جائے۔ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے جیسے رہتا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ویسے رہنا آ جائے۔ غلام آقا کے سامنے کیسے رہتا ہے؟ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمود، اور اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ محمود کے بہت سارے غلام تھے، ان غلاموں میں محمود کو ایاز سے بے انتہا محبت تھی، اور اس بات سے باقی غلام چڑھتے تھے کہ محمود ہر کام میں ایاز، ہر کام میں ایاز، ہر کام میں ایاز، ہم میں سے کسی کو گھاسی نہیں ڈالتے ہیں، بس ایاز ایاز ایاز۔ تو ایک دن محمود نے دربار لگایا، پوچھا تمہارا کیا نام؟ جی یہ نام۔ تمہارا کیا نام؟ کہ جی یہ نام۔ تمہارا کیا نام؟ کہ جی یہ نام۔ ایاز کی باری آئی، پوچھا تمہارا کیا نام؟ کہ جو آقا رکھے، جو آقا رکھے۔ کہ میں غلام ہوں، غلام کا اپنا کوئی نام نہیں ہے، آقا جو نام رکھ دے وہ نام ہے۔ پھر ایاز کو ایک کھیرا دیا، ایاز نے کھیرا کھا لیا، دوسرا کھیرا اٹھایا، محمود نے کھایا تو بے انتہا کڑوا۔ تو محمود نے کہا کہ ایاز یہ اتنا کڑوا تم نے کھا لیا، تم کچھ بولے ہی نہیں؟ کہنے لگے آقا ساری زندگی ان ہاتھوں سے سب کچھ میٹھا ہی میٹھا ملا، اگر ایک دن کوئی کڑوی چیز مل گئی تو کیا حرج ہے؟ اس پر کیا شور وغیرہ مچانا؟ تو بندہ اپنے اللہ کے سامنے ایسا رہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے، کہ اس کی نہ اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے، اس کی نہ اپنی کوئی چاہت ہوتی ہے، اس کی نہ اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے۔ جو آقا کی مرضی، جو آقا کی پسند، جو آقا کی چاہت، وہ اسی کو اپنی چاہت بناتا ہے، اسی کو اپنی مرضی بناتا ہے۔ کہ اس طرح اپنے آپ کو آقا کے تابع بنانا، میری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، میں ویسا بن جاؤں۔ اور اللہ کوئی بہت ٹپیکل قسم کا بندہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اس جیسا بننا ممکن نہ ہو۔ اللہ نے تو بہت آسان کر دیا، اپنا اور بندے کا معاملہ بہت آسان کر دیا۔ دنیا کے انسانوں کے آپس کے معاملات تو بہت مشکل ہیں، لیکن اپنے معاملات اللہ نے بہت آسان کر دیے، کہ جو بھی انسان اللہ کا بننا چاہے بہت آسان، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو اور نبی کے طریقے پر ڈال دو، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ گناہوں سے بچا لو، نبی کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈال دو، میں تمہیں اپنا بندہ بنا لوں گا۔ اچھا، نبی کے طریقے پر چلنے سے کیا ہوگا؟ نبی کے طریقے پر چلنے سے یہ ہوگا کہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سوئے گا بھی، شادی بھی کرے گا، خوشی بھی منائے گا، ہنسی مذاق بھی کرے گا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے گا، کاروبار بھی کرے گا، سفر بھی کرے گا، آئے گا، جائے گا، ملے گا، جلے گا، کھیلے گا، کودے گا، سب کرے گا۔ کیوں کہ نبی سب سکھا کر گئے، نبی سب بتا کر گئے۔ تو زندگی میں تم جو کچھ کر رہے ہو سب کرو، بس نبی کے طریقے پر کر لو، میرے بندے بن جاؤ گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں گے، اللہ کے محبوب، اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا طریقہ اختیار کر لو، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ نبی کا طریقہ اختیار کر لو، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ یہودیت میں، نصرانیت میں، مجوسیت میں، بدھزم میں، شرک میں، جینیوں میں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سارے مذاہب میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے دنیا اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزیں سب چھوڑنی پڑتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھو کہ جینیوں کے یہاں تو کپڑے تک بھی چھوڑنے پڑتے ہیں کہ جی تم تک کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، تم کسی انسانوں کی بنی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اتنی زبردست قربانی، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کے یہاں اگر تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تم شادی نہیں کر سکتے، تم گھر میں نہیں رہ سکتے۔ عیسائیوں کے یہاں تم اگر اللہ کے بندہ بننا چاہتے ہو تو تم کو گھر اور کاروبار اور رشتہ دار اور ملنے جلنے والے ان سب کو چھوڑنا پڑے، تم کو جا کر گرجا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا۔ تم نہ کہیں آ سکتے ہو نہ کہیں جا سکتے ہو، سوائے مذہبی امور کے کسی عنوان پر تم گفتگو نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہر مذہب کے اندر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہم کو اتنا آسان دین دے دیا اور یوں کہہ دیا کہ تم ہمارے مقرب محبوب بندے بن جاؤ گے، بس اپنے سارے کام میرے محبوب کے طریقے پر کر لو۔ اور محبوب کو سارے اسباب استعمال کروا دیے، محبوب کو سارے اسباب استعمال کروا دیے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سبب کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کی ذات عالی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، جیسا پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کا یقین اور نبی کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا ہوتا ہے جیسے مردے کو زندہ کے ہاتھ پر توکل اور اطمینان ہوتا ہے۔ جو مرضی چاہے کرے زندہ، مردہ اس پر چوں نہیں کرتا، پیشانی پر بل نہیں پڑتا، کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح نبی کا اپنے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے نبیوں کو سارے اسباب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے اسباب کے درمیان میں رکھ کر اسباب کا استعمال کروا کر پوری امت کو کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیے۔ میں فوج میں ہوں، میں اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فوجی بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر دکھا دیا کہ ایک فوجی اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ کوئی میدان ایسا نہیں چھوڑا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ نہ سکھا دیا ہو کہ ایسے حالات اور ایسے ماحول میں اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے۔ تو اب سبق کیا یاد رکھنا ہے؟ میرا مقصد زندگی اللہ کی بندگی، میرا مقصد زندگی
اللہ کی بندگی. یہ سبق ہے آج کا. میرا مقصد زندگی اللہ کی بندگی، میرا مقصد حیات اللہ کی یاد. میری دنیا میں جینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو یاد رکھوں، اللہ کو یاد رکھوں. اور اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے آئے گی. اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے آئے گی. ذکر کا اہتمام. اصل ذکر کیا ہے؟ سب سے اصل ذکر یہ ہے کہ جو کام ہم کرنے چل رہے ہیں اس وقت دو باتیں یاد آ جائیں. پہلی بات یہ کہ یہ کام اللہ نے کیسے کرنے کا حکم دیا. دوسری بات یہ کام اللہ کے نبی نے کیسے کیا. یہ دو باتیں یاد آ جائیں، یہی سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے. جو بھی کام کرنے چل رہے ہیں اس کام کو اللہ نے کیسے کرنے کا حکم دیا اور اس کام کو اللہ کے نبی نے کیسے کیا. یہ دو باتیں، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جس موقع کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، جس موقع پر جو اللہ کا حکم ہے ہم نے اس کو پورا کر لیا، ہمارا شمار ذاکرین میں ہوگا. اللہ اب یہ بات کہ اس موقع پر ہم کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ نے اس کام کو کرنے کا کیا طریقہ بتایا، یہ خیال ہم کو آ جائے کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو کیسے کیا، یہ خیال ہم کو آ جائے. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ذکر ہے، اللہ کے نام کی رٹ ہے. اس کے لیے اللہ کے نام کی رٹ ہے کہ اللہ کا نام لو، نبی پر درود بھیجو. نبی کے درود کے ذریعے سے نبی کی یاد آئے گی اور اللہ کے نام کے رٹنے سے اللہ کی یاد آئے گی. اور کامیاب وہی ہے جس کے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی یاد زندہ ہے. اور ان دونوں کی یاد کے لیے ذکر، اور ذکر میں اللہ کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کہ یہ سب سے اہم چیز ہے جس سے اللہ کی یاد بنی رہے گی. اس لیے اپنے کو ذاکر بنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے. اس کو خوب سمجھنا، خوب غور اور فکر کرنا کہ اللہ کا ذکر دل میں رچ بس جائے، اور اتنا رچ بس جائے کہ جب ہمارا قدم اٹھے تو اللہ کی یاد آئے. ہمارا قدم اٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا یاد آ جائے، آپ کی سنت یاد آ جائے، اور اس سنت کے مطابق میرا قدم اٹھ جائے. میں مسجد میں داخل ہوا، میرے اللہ نے کیا بتایا، میرے نبی نے کیا بتایا، یہ یاد آ جائے. میں اس طریقے پر مسجد میں داخل ہو جاؤں. مسجد میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو. مسجد میں داخل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر داخل ہو. مسجد میں داخل ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہو. مسجد میں داخل ہو تو عبادت کے تصور کے ساتھ داخل ہو. مسجد میں داخل ہو تو یہ سمجھ کر کہ شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع مجھے ملا ہے، میں شاہان شاہ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں، وہ میرے سامنے موجود ہے اور مجھے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس کے سامنے رکھنی ہیں. اس تصور کے ساتھ مسجد کا داخلہ. اسی طرح یہ تو میں نے مثال عرض کی، اسی طرح تمام اعمال میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر موقع پر اللہ نے کیا حکم دیا، نبی نے کیا طریقہ بتایا.
مجھے بھوک لگی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ حلال کھانا، حرام نہیں کھاؤں گا، اللہ کا حکم ہے کہ حلال کھانا۔ کیسے کھانا یہ نبی نے بتایا، بیٹھ کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اللہ کا نام لے کر کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کھانا، یہ نبی نے بتایا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ حلال کھائیں گے۔ تو اب ہم کو بھوک لگی تو سب سے پہلی کوشش کہ میرے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے پائے، سب سے پہلی کوشش۔ حلال کا لقمہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، جو اسباب کی جو دنیا ہے اللہ نے بنائی ہے، اور ان اسباب کے اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے میں ان اسباب کو اختیار کروں گا۔ میں کاروبار بھی کروں گا، میں ملازمت بھی کروں گا، میں مزدوری بھی کروں گا، میں کھیتی بھی کروں گا، جو میرے لائق کام ہے یا جو میں کر سکتا ہوں وہ اس لیے کروں گا کہ اسباب کے اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، یقین یہ رکھوں گا کہ اسباب سے ملے گا کچھ نہیں، ملے گا اللہ کے حکم سے، جو ملا اللہ نے دیا، جو ملا اللہ نے دیا۔ اب جو اسباب کے ذریعے سے مجھے مل گیا، اس ملے ہوئے کو استعمال کیسے کروں گا یہ نبی نے بتایا کہ اس کو کیسے استعمال کریں، اس ترتیب پر ہم اس کو استعمال کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے بندگی، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد، کہ ہم ہر موقع پر یہ یاد کر لیں کہ اللہ نے ہم کو کیا بتایا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا اللہ نے بتایا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا یہ نبی نے بتایا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا اللہ نے بتایا، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا نبی نے بتایا، قرآن نے بتایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے کہیے، ان انسانوں سے کہیے کہ یہ میاں بیوی بچے آپس میں محبت سے رہا کریں، یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ اب محبت کیسے آئے گی یہ نبی نے بتایا، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو؟ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو کہ اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو کہ اس سے محبت پیدا ہوگی، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اس سے محبت پیدا ہوگی۔ ہاں، دوستوں کو ہدیہ دیتا ہے، دوستوں کو ہدیہ دیتا ہے، بڑے قیمتی قیمتی ہدیہ دیتا ہے، بیوی کو ہدیہ دینے کا خیال نہیں آتا کہ مجھے بیوی کو بھی ہدیہ دینا چاہیے، حالانکہ سب سے زیادہ ہدیے کا حق بیوی کا ہے۔ بیوی وہ سارے خاندان کو ہدیے بانٹتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، آج فلاں کی لڑکی کی شادی ہے، آج فلاں کے اس کی شادی ہے، آج فلاں کے فلاں کے فلاں کی شادی ہے، اس کو یہ دینا، اس کو وہ دینا، اس کو یہ دینا، اس کو وہ دینا۔ بیوی کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے شوہر کو بھی ہدیہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ بھائی بھائی کو ہدیہ دے،
باپ بیٹے کو ہدیہ دے، بیٹا باپ کو ہدیہ دے کہ اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ یہ نبی کا نسخہ ہے، نبی نے بتایا کہ محبت سے رہو، یہ اللہ کا حکم۔ محبت کیسے پیدا ہوگی یہ نبی نے بتایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ ان میاں بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور بیوی کو ہی کھلانا سب سے زیادہ مایوس سمجھا جانے لگا۔ بیوی کو کھلانا سب سے زیادہ عیب کی چیز سمجھی جانے لگی۔ کیوں؟ نبی کی زندگی ذہن میں نہیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہی ہیں، کٹورا لیے پانی پی رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے دروازے سے دیکھا، اللہ کے رسول پیار میں عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ کے معنی ہے لال گڑیا، لال گڑیا۔ بیوی کا پیار کا نام رکھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ آسان زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، یہی تو چاہتے ہیں کہ جو من میں آ رہی ہے وہ کرے۔ دل یہی تو چاہتا ہے نا، جو من میں آ رہا وہ کرے۔ بیوی سے پیار ہے، محبت ہے، تو دل میں یہی تو آ رہی ہے بات نہیں کہ ہم کوئی پیار کا نام بیوی کو دیں، یا بیوی کے دل میں یہ آ رہی ہے کہ میں پیار کا کوئی نام شوہر کو دوں۔ تو اللہ کے نبی نے وہ بھی کر کے دکھا دی، پیار کا نام دیا حمیرہ۔ اب اللہ کے رسول داخل ہوئے، حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں تو وہیں سے آواز لگائی، یا حمیرہ، حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگے پانی پی رہی ہے۔ فرمایا پانی میرے لیے بھی بچا دینا، یہ نہیں کہا مجھے بھی دے دینا، یہ نہیں کہا مجھے بھی دے دینا، یہ کہا میرے لیے بھی بچا دینا۔ جو پانی تم پی رہی ہو اس پانی میں سے میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ نے آدھا پیا اور آدھا بچا دیا۔ اللہ کے رسول قریب آ گئے اور عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ فرمایا عائشہ تیرا بچا پانی میں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہونا تو الٹا چاہیے تھا نا کہ اللہ کے رسول پیتے اور عائشہ کہتی یا رسول اللہ میرے لیے بچا دیجیے گا، اور پھر عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ کا بچا پانی مل گیا، یہ پانی میں پیوں گا۔ یہاں بالکل الٹی بات، عائشہ تیرا بچا پانی میں پیوں گا، اور اللہ کے رسول پانی پینے کے لیے کٹورا منہ تک لے گئے، پھر واپس لوٹائے۔ فرمایا عائشہ تم نے کدھر سے پیا تھا؟ تو عائشہ کہنے یا رسول اللہ میں نے تو ادھر سے پیا تھا۔ تو آپ نے پیالہ گھمایا اور گھما کے کہا عائشہ جہاں سے تو نے پیا میں بھی وہیں سے پیوں گا، جہاں سے تو نے پیا میں بھی وہیں سے پیوں گا۔ بتاؤ اس سے زیادہ اظہار محبت دنیا میں کوئی کر سکتا؟ عید کا دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر آئے۔ عائشہ کے گھر کے باہر میدان تھا اور وہاں حبشی کرتب دکھا رہے تھے، جیسے ناٹک، ہماری آپ کی زبان میں ناٹک ہو رہا تھا۔ وہ اپنے تیروں سے اور نیزوں سے اور تلواروں سے وہ اپنا، جیسے ایک زمانے میں لاٹھی چلائی جایا کرتی تھی، لاٹھی کا کھیل ہوتا تھا، تلوار کا کھیل، ایسی اس زمانے میں حبشیوں کا ایک کھیل ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ باہر کھیل ہو رہا ہے، میں دیکھوں گی۔ تو اللہ کے رسول جلدی سے عائشہ کو لے کر کھڑکی کے پاس آ گئے۔
فرمایا عائشہ تم میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ تاکہ تمہیں کوئی نہ دیکھے، تم میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ اور میرے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر اس جنگلے میں سے دیکھ لو۔ اب اللہ کے رسول کھڑے، عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھے اور باہر کھیل ہو رہا ہے، دیکھ رہے۔ عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں نہیں ہٹی اللہ کے رسول نے اس کھڑکی سے حرکت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے نہ سنا نہ سمجھا اور نہ ان ساری چیزوں کو دین جانا کہ یہ سب چیزیں دین ہیں۔ تو محبت کیسے ہوگی یہ نبی نے بتایا، کیا کیا کرنا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھ کر عائشہ کے بستر میں اللہ کے رسول لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ سو رہی تھی، آپ نے فرمایا کلمینی یا حمیرہ، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں۔ یہ سبق کس کو پڑھایا جا رہا ہے، کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی تم یہی تو چاہتے ہو نا کہ ملا جی بن جائیں گے تو ہم کیسے گاڑی چلے گی۔ اللہ کے نبی سے بڑے تو ملا جی نہیں بن سکتے، کیوں بھئی بتاؤ، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ملا جی بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ زندگی ہمیں دی کہ اس طرح رہو، گھر کو جنت بناؤ، گھر کو جنت بناؤ، گھر میں تم آؤ تو خوش ہو جاؤ اور گھر والے جب تمہیں دیکھیں تو وہ خوش ہو جائیں۔ ایسا گھر بناؤ، گھر میں جب تم آؤ تو گھر والے تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اور گھر میں جب تم جاؤ تو تم گھر والوں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے آپ کے سامنے چند واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کر دیے کہ اس طرح سے ہوگا، اور یہ سب کر کے بھی ہم اللہ کے بندے بنیں گے۔ ہاں، بیوی کو لقمہ کھلا کر، بیوی سے پیار محبت کی باتیں کر کے، بیوی کو کھیل دکھا کر کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے بنیں گے۔ کب؟ جب اس نیت سے کرو گے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، ہم اللہ کے بندے بنیں گے۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد رہے گا؟ کیوں بھائی یہ سبق یاد رہے گا؟ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ اب کیسے آئے گا یہ میں نے چند مثالوں سے عرض کر دیا کہ بندے ہم کیسے بنیں گے اور اللہ کی یاد کیسے آئے گی۔ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اور اللہ کی یاد کو دل میں بسانے کے لیے نبی والی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی زندگی کوئی ٹپیکل زندگی نہیں ہے جس کو کوئی اختیار نہ کر سکے۔ نبی کی زندگی کوئی اتنی مشکل زندگی نہیں ہے جس پر عام آدمی نہ چل سکے، کیونکہ نبی تو سب کے نبی ہے نا۔ نبی خالی ولیوں کے، متقیوں کے، پیروں کے، علماء کے، فقہاء کے، محدثین کے، مفتیان کرام کے خالی نبی نہیں ہے۔ نبی تو رکشے والے کے بھی ہیں، نبی تو مزدور کے بھی ہیں، نبی تو جھاڑو دینے والے کے بھی ہیں۔ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو رکشہ چلانے والا، میں نبی والی زندگی کیسے اختیار کروں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ نبی کی زندگی کو اللہ نے بنایا ہی اتنا آسان ہے جس پر سب چل سکے۔ نبی کی زندگی پر اگر سب نہ چل سکتے ہوتے تو وہ زندگی ناقص ہو جاتی۔ نبی کی زندگی کا مکمل ہونا ہی
اس بات پر موقوف ہے کہ سب اس پر چل سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی۔ غلطی کہاں ہو رہی؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم جب موقع آتا ہے اس موقع پر نبی کا طریقہ معلوم نہیں کرتے۔ ہمارے دادیال میں یہ ہوتا چلا آیا، ہمارے نانیال میں یہ ہوتا چلا آیا، ہماری سسرال میں یہ ہوتا چلا آیا، ہمارے میکے میں یہ ہوتا چلا آیا، ہم اس کے خلاف کیسے کریں؟ بس یہیں سے پٹری بدل جاتی ہے، اور جب یہ پٹری بدلتی ہے تو پھر دین مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ عام آدمی یہ سوچنے لگتا ہے میرے بس کی بات ہی نہیں ہے اس دین پہ چلنا۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے معلوم کرو۔ ہم پوچھیں کہ اس سلسلے میں ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا، نبی نے ہم کو کیا طریقہ بتایا، انشاءاللہ اللہ کے اس حکم کو ہم پورا کریں گے، نبی کے طریقے پر ہم چلیں گے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، اور ہمارے رگ و ریشے میں دل و دماغ میں اللہ کی یاد رچ بس جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا بندہ بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اپنی یاد کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔